تمام اساتذہ کرام اور تمام اسٹوڈنٹ، جیسے سر نے بات کی منشیات کے حوالے سے، تو سر نے اس کی تعریف بھی بہت اچھے سے کی ہے کہ ایسی چیزیں جو آپ کو اپنا عادی بنا لیتی ہیں وہ منشیات کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تو یہی آپ کی جو صحبت ہے، اس میں جو پہلا سٹیپ آتا ہے اور وہ ٹرائنگ کا ہے، یعنی آپ کے جو دوست ہوں گے جن کی ایسی صحبت ہوگی جو منشیات سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے آپ کو آفر کرتے ہیں کہ جی آپ یہ چیز مارکیٹ میں نیو ہے، آپ اس کو ٹرائی کریں، اور یہ بہت یعنی انجوائے کراتی ہے۔ جب آپ اسے ٹرائی کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے سیکنڈ اسٹیپ کی طرف آتے ہیں، جس میں اس کا ریگولر یوز ہے کہ آپ اس کو ایز اے فیشن لیتے ہیں اور اس کا بار بار چھپ کر یعنی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، جیسے یہ 17 سے 21 سال کی جو عمر ہے، جو تین ایج میں آتی ہے، اس میں آپ تھوڑی سی آزادی کو یعنی گھر والوں سے آزادی کی طلب کرتے ہیں، اور وہ بھی سوچتے ہیں کہ جی اب آپ لوگ جوان ہو چکے ہیں اور اپنے اچھے برے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کو تھوڑی سی آزادی بھی دے دیتے ہیں۔ جس کے بعد پھر آپ کھلا اس ڈرگس کو یوز کرنے کے عادی بن جاتے ہیں اور اس طرح سے اس دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ چیز آپ کے نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ معاشرے کے ساتھ آپ کے رویے پر بھی بہت گہرا اثر ڈالتی ہے، جس میں جو 10th والے ہیں انہوں نے بایو میں بھی پڑھا ہوگا کہ جو ڈرگز ابیوزر ہیں وہ سوشل سٹگما کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی معاشرہ انہیں اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کبھی بھی منشیات کا استعمال کرنے والے کو اچھا تصور نہیں کرتے، نہ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، نہ اس کے ساتھ بولنا پسند کرتے ہیں، اور نہ ہی آپ اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری کرنا پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں بالکل تنہا ہو جاتا ہے اور اس برائی سے بچنا تو دور بلکہ اور بھی اس کے قریب آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو چیز ہے یہ اسے اس برائی کی طرف راغب کرتی ہے، نہ کہ اس کو دور لے کے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فائنینشلی اگر آپ دیکھیں تو وہ کبھی بھی اپنی فیملی کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتا، اور بجائے سپورٹ کرنے کے وہ خود ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ وہ اسی نظریے کو ذہن میں رکھتا ہے کہ اسے تھوڑی سی اماؤنٹ ملے اور وہ اپنا نشہ کیا کر لے، پورا کر لے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو ڈرگز ہیں یہ اپنے آپ کا عادی بنا لیتی ہیں، ان کے اندر ایسی ناک امپلس جنریٹ ہوتی ہے کہ وہ ان منشیات کو جب تک استعمال نہیں کرتے وہ اپنا جو نارمل باڈی فنکشن ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتے۔ مثلا جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں نارمل، جو منشیات کا عادی ہوگا وہ اس وقت نارمل ہوگا جب وہ ڈرگس کو یوز کر رہا ہوگا، لیکن وہ ڈرگس کیا کریں گی؟ بدلے میں اس کے تمام باڈی پارٹس کو، آرگن سسٹم کو متاثر کرتی ہیں، جس میں اگر آپ ایک اسموکنگ کو ہی لے لیں تو وہ سب سے اس کا جو برا اثر ہے وہ جو معاشرے میں بتایا جاتا ہے وہ لنگ کینسر کا، یعنی پھیپھڑوں کا کینسر، صرف ایک اسموکنگ سے۔ اور یہ تو صرف ایک اثر ہے جو آپ کو عام طور پر بتایا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے ایسے اثرات ہیں جو آپ کو ابھی تک نہیں بتائے جاتے، جس میں آپ کو ٹانسل انفیکشن ہو سکتی ہے، یہ ہمارے گلے میں ٹانسلز ہوتے ہیں، یہ افیکٹ ہو سکتے ہیں، آپ کے ہارمونز چینج ہو جاتے ہیں، آپ کا ریپروڈکٹیو سسٹم افیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسموکر ہوگا اس میں دوسری بیماریوں کے جو چانسز ہوں گے وہ 3 سے 4 گنا بڑھ جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نارمل پرسن۔ تو لہٰذا اب اسی طرح جب آپ اسموکنگ سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کی ہائی سٹیج پر چلے جاتے ہیں، جس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، چرس ہے، افیوم ہے،
ہیروئن ہے، اس طرح کے جب آپ نشے کرتے ہیں تو آپ کے جو باڈی پارٹس ہیں وہ بالکل ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اور آپ کو السر، جس میں معدے کا السر ہے، آنتوں کا السر ہے اور گلے کا السر دراصل زخم ہوتا ہے۔ یہ آپ کی جو ٹریک ہے ڈائجیشن والی، جس کو آپ ایلیمنٹری کینال کہتے ہیں، یہ کسی بھی حصے میں السر ہو سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو ڈرگز ہیں یہ آپ کا بلڈ سرکولیٹری سسٹم جو ہے اس کو ڈیمیج کر دیتی ہے، اور اس میں اتنے زیادہ ہارمونز ریلیز ہو جاتے ہیں جو آپ کی ایلیمنٹری کینالز کو انفیکٹڈ کر دیتے ہیں، اور آپ پھر السر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں اس کے علاج کی یا کنٹرول کی، تو اس میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ بیہیویئرل تھراپی، یعنی سب سے پہلے آپ اگر کوئی ایسا شخص دیکھتے ہیں جو منشیات کا عادی ہے، تو آپ اس کے ساتھ بجائے اس سے دور ہونے کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اپنا بیہیویئر اس کے ساتھ کیا رکھیں، اچھا رکھیں، کیونکہ اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا تو وہ تنہا ہو جائے گا اور بجائے اس بیماری سے نکلنے کے مزید اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کے ساتھ سب سے پہلا جو اسٹیپ اختیار کرنا ہے وہ بیہیویئرل تھراپی ہے، یعنی اپنا اس کے ساتھ رویہ کیا رکھنا ہے، درست رکھنا ہے، اور اتنا درست رکھنا ہے کہ آپ کی کوشش یہ ہو کہ آپ اسے اس بیماری سے بچا رہے ہیں، نہ کہ آپ اس کے ساتھ ہی ملوث ہو جائیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ خاص خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ بیہیویئرل تھراپی سے آپ اس کا علاج نہیں کر پا رہے تو پھر آپ اس کی اور تہہ میں جائیں، کیونکہ بیماری کو جب ختم کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ تلاش کی جاتی ہے کہ آخر یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے، آیا کہ اس کا کوئی فائنینشیل ایشو ہے، یا پھر وہ ایسے ہی آوارگی میں عادی بن گیا ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے، ہمارے دماغ میں برین سٹیم ہوتا ہے، 10th والے اس سے واقف ہوں گے، اور اس کے علاوہ 8th والوں نے بھی پڑھا ہوگا برین کے بارے میں۔ 3 پارٹس ہوتے ہیں، فور برین، مڈ برین اور ہائنڈ برین۔ تو جو مڈ برین ہے، اس کے علاوہ پونز ہوتا ہے اور میڈولا ابلنگیٹا، یہ ہماری برین سٹیم میں آتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے جس کو وینٹرل ٹیگمنٹڈ لیئر کہتے ہیں۔ اب اسی کے ساتھ ایک اور پاتھ وے ہوتا ہے، راستہ ہوتا ہے جہاں سے نرو امپلس ریلیز ہوتی ہے۔ اب وہ جب ایک ڈرگ یوزر ڈرگس کو یوز کرتا ہے تو وہاں سے نرو امپلس ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو اس کے نارمل باڈی فنکشن کو ویک کر دیتی ہیں۔ لیکن جب وہ ڈرگ یوز کرتا ہے تو پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی جو باڈی ہے وہ نارمل ورک کر رہی ہے، یعنی وہ اپنی طرف سے ایک نارمل ورک کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کس کی وجہ سے نارمل ورک کر رہا ہے؟ اس ڈرگ کی وجہ سے۔ تو لہٰذا وہ اسے بجائے گندا سمجھنے کے اس کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی میڈیسن موجود ہے مارکیٹ میں جو اس لیئر میں جو نرو امپلس ریلیز ہوتی ہیں ان کو سٹاپ کرتی ہیں، ان کو روک دیتی ہیں۔ تو اس کے لیے جو علاج ہے وہ کیمو تھراپی میں آتا ہے، یعنی آپ یہاں پر انجیکشنز اور اس کے علاوہ میڈیسن یوز کر کے اس منشیات کا جو عمل چل رہا ہوتا ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، جو ڈرگ یوزر ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کا علاج بہتر انداز سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کیمو تھراپی کے ذریعے بھی سکسیس حاصل نہیں کر رہے تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر آپ مزید گہرائی میں جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس انسان نے ڈرگس کو اتنا یوز کر لیا ہوتا ہے کہ اس کا جو امیون سسٹم ہے وہ ویک ہو جاتا ہے۔ تو ڈرگس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے امیون سسٹم کے ساتھ ورک کرتی ہیں مل کر، اور پھر وہ امیون سسٹم اس بیماری کے خلاف لڑتا ہے۔ تو پھر آپ اگر اس کا امیون سسٹم بہتر بناتے ہیں مختلف ڈرگس کے استعمال سے، تو پھر جا کر وہ کیمو تھراپی کا جو عمل ہے، جو اسٹیپ ہے، وہ کمپلیٹ ہوگا، اور انشاءاللہ وہ منشیات سے بہت جلد کیا ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر تمام طریقے آپ اختیار کر لیتے ہیں، یعنی آپ نے تمام علاج کروا لیے ہیں،
اور پھر بھی سکسیس حاصل نہ ہو تو پھر اس کا آخری حل ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ۔ یہ ایک مہنگا عمل ہوتا ہے تھوڑا، پاکستان میں تو یہ تھوڑا بہت اس کا بھی رجحان ہے، لیکن یہ جو بڑے ممالک ہیں، جو فارن کنٹریز ہیں، وہاں پر یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا اسلام جو ہے یہ منشیات سے روکتا ہے، تو ہم اتنے زیادہ اس چیز کے عادی نہیں ہوتے، لیکن وہاں پر یہ کھلے عام چیزیں سیل ہو رہی ہوتی ہے اور یوز بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو لہٰذا وہاں پر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس میں وہ جو اسٹیم سیلز میں نے جو ابھی آپ کو بتایا ہے، وہ جو پریویس ہیں، اولڈ ہیں، ان کو نکال لیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ پر نارمل جو شخص ہے اس کے اسٹیم سیلز کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ ریپلیس کر دیا جاتا ہے، ٹرانسپلانٹ کر دیا جاتا ہے، اور اسی عمل کو ہم اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں۔ اور یہ وہ طریقہ ہے جس کے بعد اس شخص میں جو ڈرگس ایڈکشن ہے، جو وہ منشیات کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اس منشیات سے ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بھی یہی ایڈوائس کی جاتی ہے کہ اگر آپ معاشرے میں کوئی ایسا شخص دیکھتے ہیں جو منشیات کا عادی ہے، تو آپ اس سے دوری اختیار کرنے کی بجائے اس کو صحیح انداز سے اس کے مسائل حل کر کے، اسے سمجھا کر، اس کا علاج کروا کر، اگر آپ کی حیثیت ہے تو اس کا علاج کروا کر اس کو منشیات سے کیا لے کر جائیں؟ دور لے کر جائیں، تاکہ وہ سوشل اسٹگما کا شکار نہ ہو۔